الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون۔ حضرات محترم، ان آیات میں انسانی زندگی کے متعلق بہت سی اہم باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، جس میں انسان اپنی طرف سے ان کاموں کو غلط سمجھ کے نہیں کرتا، لیکن حقیقتاً وہ اتنے اللہ کی نزدیک برے کام ہیں کہ اللہ رب العزت نہ ان کی طرف دیکھتا ہے، نہ انہیں پاک کرتا ہے، نہ آخرت میں ان کا حصہ ہے۔ ان میں ایک کام یہ ہے کہ انسان اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے قسمیں اٹھائے۔ اسے علم ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ یہ کسی بھی چیز کے متعلق قسم اٹھانا، پیسے کے لیے اٹھانا، اپنی جھوٹی بات کو سچی ثابت کرنے کے لیے اٹھانا، یہ حقیقتاً انسان جو ہے یہ کفر کی حد تک چلا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ صبح انسان مسلمان ہوگا، رات کو کافر ہو جائے گا، رات کو مسلمان ہوگا، دن کو کافر ہو جائے گا۔ پوچھا اللہ کے رسول وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ چند ٹکوں کے لیے احد قسم دے گا اور اسے علم ہوگا کہ میں دوسرے کا حق مارنے کے لیے یہ کر رہا ہوں، تو یہ حقیقتاً کفر کی گہرائی میں جا گرتا ہے۔ جب انسان جھوٹی قسم، جھوٹی بات پہ قسم اٹھاتا ہے، عربی زبان میں اسے یمین غاموس کہتے ہیں۔ غاموس کہتے ہیں ایسا شخص جو سمندر میں گر جائے اور اس کی اتنی گہرائی تک پہنچ جائے کہ اگر وہ واپس بھی آ جائے تو اس کا بچنا ممکن نہیں ہے۔ آج کل لوگوں نے اس بات کو تماشا بنایا ہوا ہے، پہلے لوگوں کے مال ہڑپ کر جاتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں قسم کا کفارہ کیا ہے۔ یاد رکھیے ایسی قسم کا کوئی کفارہ نہیں جس میں دوسرے کو نقصان دیا گیا ہے، دوسرے کے ایمان کو برباد کر دیا گیا ہے۔ یہاں بظاہر تو مراد یہود و نصارہ کا معاملہ ہے، جو اللہ کے نام پہ قسمیں اٹھا کے لوگوں کو یقین دلاتے تھے کہ جو وہ کہتے ہیں سچ ہے، لیکن حقیقتاً یہ انسانی زندگی کے پورے زندگی پر محیط باتیں ہیں۔ اسی آیت کی تفسیر میں بعض مفسرین عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت لائے ہیں، کہتے ہیں مدینے میں ایک بندہ آیا تاجر، اور وہ اپنا سودا بیچنے کے لیے قسم اٹھایا کرتا تھا کہ اللہ کی قسم میں نے اتنے میں خریدا ہے، کہ دوسرے کو یقین دلانے کے لیے کہ میں نے اتنے میں خریدا ہے تو وہ لازمی بات ہے کچھ زائد دے کے لے گا۔ آج بھی ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ کہنا کہ مجھے اتنے میں پڑتا ہے، یہ ایک ایسی بات ہے جو اللہ کو قطعاً ناپسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ثلاثۃ،
لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، انہوں نے نبی کریم سے پوچھا خابوا وخسروا من هم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا نمبر 1 المسبل الازار، دوسرا المنان، تیسرا آپ نے فرمایا جو اپنا سودا بیچنے کے لیے قسم اٹھاتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ نبی کریم نے فرمایا قال ثلاثۃ، 3 لوگ ایسے ہیں لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن ان سے کلام نہیں کرے گا، ولا ينظر الیہم، انہیں دیکھے گا بھی نہیں، دیکھنے سے مراد نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم، انہیں پاک بھی نہیں کرے گا، ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حضرت ابو ذر نے پوچھا خابوا وخسروا من هم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 3 کون سے بدقسمت لوگ ہیں جن کے متعلق آپ نے اتنی سخت بات ارشاد فرمائی؟ آپ نے فرمایا نمبر 1 المسبل الازار، جس مرد کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکتا ہے، وہ تہمد ہے، وہ شلوار ہے، پجامہ ہے، پینٹ ہے، اگر وہ ٹخنوں سے نیچے ہے تو وہ اس وعید کا حقدار بن جاتا ہے، العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اگر ہم لوگ دیکھیں، عجیب بات یہ ہے، اگر ہم لوگ سنت سمجھ کے اپنی شلوار، اپنے پجامے، اپنے تہمد کو اوپر رکھیں تو لوگ تمسخر اڑاتے ہیں۔ اگر ایک جو ہے شخص اپنی پینٹ شلوار پجامہ کاٹ کے اسے لانگ نکر بنا کے بیوقوفوں کی طرح بازاروں میں گھومتا ہے تو کہتا ہے یہ ایک جدت ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی سنت سمجھ کے ہم نہیں کرتے، اور کسی ایسے شخص کو دیکھ کے جس کی نقل کرنا ایک عیب سمجھا جاتا تھا، ہم اس کو دیکھ کے اپنے بالوں کی کٹنگ، اپنے لباس کی طرح اور اس طرح کا بننا یہ فخر سمجھتے ہیں، حالانکہ ہمارا فخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہونا چاہیے۔ تو پہلی بات، پہلا شخص وہ ہے جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے رہتا ہے، اور آج تو بدقسمتی یہ ہے کہ بعض علماء کے کپڑے نماز کی ادائیگی کے دوران بھی ٹخنوں سے نیچے ہوتے ہیں، اور اگر کہا جائے تو کہتے ہیں سانوں کوئی نہیں حدیث ملی ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ ایک بدعملی بھی کرنی، دوسرا دیدہ دلیری دیکھے۔ حالانکہ علماء کو تو بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ انہیں تو کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوتی ہے۔ دوسرا فرمایا المنان، ایک فطرتی بات ہے، انسان کے کام آتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، کسی کے ساتھ بھلائی کی جاتی ہے، تو بھلائی کرنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم جس کے ساتھ نیکی کریں اسے جتلاتے رہیں، میں فلانے والے دن وہ دیتا سی، فلاں وقت تیرا یہ کام کیا تھا، فلاں وقت یہ ہوا تھا، اسے احسان دیتا رہے۔ کبھی رب نے بھی احسان دیا ہے، ساری زندگی اس کا دیا ہوا کھاتے ہیں، اس کی زمین پہ رہتے ہیں، اس کی عزت کو لیتے ہیں، کبھی اس نے بھی کہا ہے ہم کسی کا چھوٹے سے کام آ جائیں تو ہر جگہ ہر مجلس میں بیٹھ کے گنانا شروع کر دیتے ہیں۔ کہا المنان، جو نیکی کر کے احسان دیتا ہے اس کے ساتھ بھی اللہ کلام نہیں کرے گا۔ اور تیسرا اپنا سودا بیچنے کے لیے قسمیں اٹھاتا ہے۔ اور آج اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، جو بھی لوگ تجارت کرتے ہیں وتیرہ بنا ہوا ہے کہ میں نے اتنے میں خریدا ہے اور یہ مجھے اتنے میں پڑتا ہے، اور حقیقت بات یہ ہے کہنے والا بھی جانتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں،
اور اسے اس بات کا احساس نہیں ہے۔ تو یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، جو لوگ خریدتے ہیں اللہ کے عہد اور اس کی قسموں سے تھوڑا مول۔ تھوڑا مول سے مراد اس کا مطلب ہے زیادہ مول لے لے تو ٹھیک ہے، میرے بھائیوں پوری دنیا بھی مل جائے تو وہ بھی تھوڑا مول ہے۔ اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے دنیا کی کوئی چیز کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ کہا اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، وہ لوگ سمجھ لیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ولا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا۔ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دینا، ایسی غلطیاں بارہا مرتبہ زندگی میں ہم سے ہوتی ہیں، اللہ ہم سب پہ رحم فرمانا، ہمیں معاف کر دینا۔ ولا یزکیہم، اللہ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، العیاذ باللہ۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، ان میں ایک فریق ایسا ہے، یہ علماء کا ہے، یہ یہودیوں میں بھی، عیسائیوں میں بھی، اور آج امت مسلمہ میں بھی ایسے علماء موجود ہیں جو لوگوں کے سامنے ایسے انداز میں اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور اس میں اپنی زبان کے ساتھ ایسا انداز اختیار کرتے ہیں، لوگ بیچارے سمجھتے ہیں قرآن پڑھ رہا ہے، لوگ سمجھتے ہیں شاید حدیث پڑھ رہا ہے، وہ عربی کا لفظ بول کے لوگوں کو دھوکہ دے دیتا ہے۔ یلوون السنتہم بالکتاب لتحسبوہ من الکتاب، تاکہ لوگ محسوس کریں کہ میں کتاب پڑھ رہا ہوں۔ وما ہوا من الکتاب، حالانکہ وہ کتاب نہیں ہے، وہ تورات نہیں ہے، وہ انجیل نہیں ہے، وہ قرآن نہیں ہے، دھوکہ دے رہا ہے لوگوں کو۔ یہ بدنصیب انسان لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ لتحسبوہ من الکتاب وما ہوا من الکتاب وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ اللہ نے وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ اللہ کی طرف سے کوئی بات نہیں ہے جو مولوی اپنی زبانوں سے جھوٹ بولتے ہیں۔ حقیقت بات یہ ہے کہ علماء اپنی زبانوں سے جھوٹ نکالنا چھوڑ دیں تو یہ جتنے فرقے ہیں سارے ایک دن میں ختم ہو جائیں۔ اگر سب کے سب خالص کتاب و سنت کو اپنا لیں، متشابہات کو چھوڑ دیں، صحیح بات کی طرف آ جائیں تو لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ یہ حقیقت بات یہ ہے کہ لوگوں کو ہی گمراہی کے رستے میں نہیں ڈالتے بلکہ اپنے خلاف چارج شیٹ بڑھا رہے ہیں۔ جتنے لوگ ان کی وجہ سے تباہی اور گمراہی میں جائیں گے، اللہ رب العزت قیامت کے دن جہاں ان سے باز پرس کرے گا یہ بھی ان کا ذمہ دار ہوگا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اپنی زبان کو لپیٹ کے بات کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں تاکہ لوگ سمجھے کہ میں کتاب پڑھ رہا ہوں، وما هو من الکتاب، حالانکہ وہ کتاب میں نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ کہتے ہیں هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ لوگ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ایک بات ہے جو عوام الناس کے لیے ہے، وہ ہے کہ اللہ کے عہد کو نہ توڑو، اللہ کی قسموں کو اپنے لیے ڈھال نہ بناؤ، غلط بات پہ قسمیں اٹھانی، قرآن اٹھا لینا نہ کرو ایسا، یہ انسان کی تباہی بربادی ہے۔ اور دوسرا وہ لوگ جو داعی ہیں ان کے لیے اہم بات ہے کہ لوگوں کو دھوکہ نہ دو، ایسا انداز نہ اختیار کرو کہ ایسی لوگوں کو بات تو اپنے مقاصد کے لیے بتاؤ لیکن لوگ بیچارے سمجھتے رہیں کہ یہ اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہے۔ وما هو من الکتاب، حالانکہ وہ کتاب نہیں ہے۔
ہم لوگوں کو یہ کہتے رہیں یہ اللہ کا حکم ہے، حالانکہ وہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اللہ کہتے ہیں یہ میرا نام لے کے جھوٹ بولتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ ان کو اندر دل میں پتہ ہوتا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ ان خباثتوں سے ہمیں بچائے، کیونکہ یہ انسان کی تباہی کا سبب بننے والی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔